وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ اتنا افسوسناک ہے، اور بیٹی ذات جس کو ہم بیاتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ، ان کے ساتھ جب یہ سلوک ہوتا ہے نا تو دل کانپ جاتی ہے، ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ یہ لڑکی جس کا نام منزہ بتایا جاتا ہے، منزہ نامی لڑکی، اس کے کتے کے جو پٹے ہوتے ہیں نا، کتے کا پٹا اس کے گلے میں ڈالا گیا اور اس کو وہ کھانا کھلایا گیا جو ان کے گھر کا کتا کھاتا تھا۔ یہ اس کے ساتھ اس کے سسرال میں اس کے شوہر نے اور اس کے ساس نے اس کے ساتھ کیا۔ کون تھے منزہ اور کیا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، کیوں کیا گیا، یہ سارا کچھ آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ ریکویسٹ آپ سے صرف اتنی سی ہوگی کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان سے جو بچیاں بیائی جاتی ہیں باہر ممالک میں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، اور آپ کو اس میں سیکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ جو واقعات آپ کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، جو لوگ ہم سے شیئر کرتے ہیں، تو یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ سبق سیکھیں کہ آئندہ آپ نے اگر کہیں بیانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، تو خدا را پیسے کو تو بالکل پیچھے پھینک دیں۔ سب سے پہلے دیکھیں شرافت ہے نہیں ہے، نمازی پرہیزگار ہے نہیں، اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں۔ اچھا جی، یہ جس فیملی کا ذکر کر رہی ہوں، جس بچی کا ذکر کر رہی ہوں، منزہ نامی، اس کی عمر محض 23 سال تھی، اور یہ کراچی کی رہائشی تھی۔ کراچی منگو پیر کے علاقے میں رہتی تھی، یعنی کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے کراچی کا، اور ایک ان ایجوکیٹڈ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ زیادہ اس کے ماں باپ ان پڑھ تھے، اور خود یہ لڑکی زیادہ 8 کلاس سے پاس کی تھی، اور باقی جو اس کے بہن بھائی تھے وہ بھی اسی طریقے سے بدریچ کم گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ غریب گھرانے کی بچی تھی، غریب لڑکی تھی، مگر عزت دار تھے۔ دیکھیں، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، عزت دار ہونا چاہیے، اور یہ بڑے شریف اور عزت دار لوگ تھے۔ فادر ان کی نائی کے دکان میں کام کرتے تھے، اور بس روٹی چل رہی تھی، ماں ان کے گھر میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ اب دیکھیں یہ لڑکی یو کے پہنچ جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بچی جو کہ اتنے پسماندہ، اتنے غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، یہ یو کے گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ اب دیکھیں آتا ہے کیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو باہر ممالک میں لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس میں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تمیزدار لوگ ہوتے ہیں، مگر اسی کے اندر کچھ ایسی دیسی فیملی سے ایسی پسماندہ سوچ کے لوگ بھی ہوتے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے نکھٹو نکمے نالائق بچے کے لیے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو کہ ہم لے آئیں اور وہ ہمارے گھر کے سارے کام کرے، ملازمہ بن کے رہے، ہمارے بچے کی نسل بھی پروان چڑھائے، اور ہمارے بکواس اور ہماری ساری چیزوں کو برداشت کرے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو نا ایک اس طرح کے گھروں کی ضرورت ہوتی جہاں پہ بچیوں کو بیانے کے بعد کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ اب یہ جو خاتون تھی جس کی میں ذکر کر رہی ہوں، اس کے جو بیٹا تھا نا، اس کا نام تھا احمد، اور یہ خاتون، اس کا نام کچھ شہزادی نام تھا۔ سندھ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ لوگ یو کے اندر رہ رہے تھے۔ اب یہاں پر بتاتی چلوں، اب انہوں نے فون کیا کراچی میں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ایک پسماندہ علاقے کی غریب سی اور بس نارمل سی لڑکی چاہیے جس کے آگے پیچھے کوئی اتنا زیادہ نہ آئے، تاکہ ہم لوگ جو ہے نا بار بار اس کو لانا لے جانا نہیں کر سکتے، تو بس وہ بیاہ دیں اور ہم ان کو دیں گے پیسے، اور شادی کا سارا خرچہ بھی ہم کریں گے، اور فلاں باتیں۔ اب ان کے جو پیرنٹس تک یہ رشتہ پہنچے، جو رشتہ کرانے والی تھی اس نے جو ہے نا وہ ایسے علاقوں کی چھان پٹی کی جہاں پر غریب لوگ رہتے تھے۔ اب اس نے اچھا خاصا کمیشن کھایا اس خاتون سے۔ پھر ان کی نظر اس منزہ کے گھر پر پڑی، اور انہوں نے جو ہے یہاں پر رشتہ ڈالا، کہا کہ بھئی لڑکا یو کے اندر ہے، اپنی دکان ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جو وہاں پر سوشل میڈیا جو تصویریں ہوتی ہیں وہ سارے دکھائی، تو وہ تو حیران ہو گئے، بھئی اتنے امیر گھر کا لڑکا، باہر دبئی یو کے میں رہنے والا۔ تو ایسے گھروں کے جب رشتے آتے ہیں نا، تو ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ بس اب تو ہماری لڑکی راج کرے گی، بڑے گھروں میں جائے گی تو فل عیش کرے گی۔ اس میں اس ماں باپ نے اس رشتے کو، اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا، بہت خوش ہوئے۔ شادی کا سارا خرچہ انہوں نے کیا، فون پہ نکاح ہوا، اور اس لڑکی کو انہوں نے یہاں سے بغیر چھان بین کیے، بغیر کوئی تصدیق کیے کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں دیکھا، بس محض اس تصویر اور اس رشتہ کرانے والی عورت کے بھروسے پہ انہوں نے اپنی لڑکی بیاہ دی۔ یہ لڑکی یو کے پہنچتی ہے۔ یو کے اس کے ایئرپورٹ پر اس کی ساس اور اس کا شوہر احمد لینے آتے ہیں، اور یہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو لے کر گھر جاتے ہیں۔ گھر لے کے جانے کے بعد پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، ایک ہفتہ اس کا بہت اچھے سے گزرتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، گھماتے ہیں پھرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک گزرتا ہے۔ اس کے بعد سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے نا یہ رات میں اٹھ کے نشہ کرتا ہے، اکثر بیشتر رات میں ہوتا نہیں تھا، اور اکثر اس کی ایکٹیویٹیز سے دیکھی کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بات کرنے کے سٹائل سے پتہ چلتا تھا کہ بدتمیز ہے، ماں سے بھی گالم گلوچ سے بات کر رہا ہے، ماں خود بھی گالم گلوچ کر رہی ہے گھر کے اندر،
اب اس کو ایک ہفتے کے بعد ایسے ٹریٹ کیا جانے لگا کہ ٹھیک ہے تم آئی تھی یہاں پر، تمہاری چھٹیاں ختم ہو گئی، تمہاری ویکیشن ہم نے تمہیں خوب انجوائے کرا دیا، اب تم آ جاؤ اپنے اصل کام پر۔ اب اصل کام کیا تھا؟ صبح اٹھنا ہے، سب کا ناشتہ بنانا ہے، کھانا پینا کرنا ہے، یہ سارا کچھ کام کرنا ہے، جھاڑو پوچھا صفائی ستھرائی جو کچھ ہے، لانڈری وغیرہ سارا کچھ تمہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں باہر گروسری کرنے بھی جانا ہے، مطلب ہر کام اس کی ذمہ داری تھا۔ اور جہاں کوئی کام میں جب اس کی اگر یہ کرتی تھی کام کرنے کی، اس کو عادت تھی، اس کا کام کرنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کام کرتی رہی، مگر جب یہ بیمار پڑ رہی ہے، جب اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی ٹارچر کیے جا رہے ہیں۔ مطلب اگر تم بخار میں ہو، تم بیمار میں ہو، تو پورا گھر کہے گا کہ تم نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، تم ناٹک کر رہی ہو، تم ڈرامے باز ہو، کھڑی ہو جاؤ ہمارے لیے کھانا بناؤ، نہیں ریسٹ نہیں چلے گا، چلو کام کرو۔ تو اب اس لڑکی کو لگنے لگا تھا، اور یہ لڑکا جو تھا نا، یہ جو اس کا احمد جو شوہر تھا، یہ بہت ہی بدترین انسان تھا۔ یہ کوئی اتنا خراب فحاش قسم کا انسان تھا کہ اس کے ساتھ وہ کچھ ہوتا تھا کہ یہ بیچاری کسی کے ساتھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر کیسا درندہ صفت انسان ہے، کہ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ جو درندگی کرتا۔ اب اس سب چیزوں میں لے کے یہ ذہنی طور پر بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئی، ذہنی طور پر جسمانی طور پر بیمار ہو گئی۔ اتنا اس کا ایک تو چھوٹا سا گھر، اس کے اندر ساس کی چک چک، ایک منٹ کا اس کو آرام نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ ہر وقت اس کو کام، اگر فارغ بیٹھی ہے تو ساس کے پیر دبائے جائیں، فارغ بیٹھی ہے تو سر میں تیل ڈالا جائے، مالش کی جائے سر کی، ہر کام اس کا تھا، اور اوپر سے گالم گلوچ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ اب ایک دن اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا تھا، ان ساری چیزوں کو لیتے کہ ایک نئی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو ماسی کے رول کے علاوہ گھر سے باہر جانے کی طاقت نہیں تھی، کبھی کہیں گھومنے چلی جائے، کبھی شوہر دو گھڑی بیٹھ کے اچھی بات کے لیے، کبھی اپنی پسند کا کھا لے۔ کہتی تھی ستم ظریفی کہ میں اپنی پسند کا کھانا بھی نہیں کھا سکتی، کہ کوئی دل کرے تو کچھ اچھا کھا لوں۔ یہ ظلم اور ستم اس کے اوپر ہوتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، پڑھی لکھی تھی نہیں، 8 کلاس پاس لڑکی تھی، پسماندہ علاقے سے آئی تھی، اس کو نہ اپنے حقوق کا پتہ تھا، نہ اس کو یہ پتہ تھا کہ UK کے اندر کون سا قانون ہے، نہ اس کو یہ پتہ تھا کہ میں اپنے حق کے لیے جا کے کسی پولیس اسٹیشن میں ان کی کمپلین کر سکتی ہوں، مجھ پہ جو فزیکل وائلیشن کیا جا رہا ہے میں اس کے خلاف کوئی اپیل کر سکتی ہوں، نہ اس کا کوئی دوست بننے دیا گیا تھا، نہ اس کو باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ اچھا جی، اب ایک دن اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، یہ ساری چیزوں سے اتنی فرسٹریٹ تھی کہ جب ساس نے اس کو کسی بات پہ لڑائی جھگڑا کیا کچن میں کسی معاملے کے اوپر پکنے پکانے پر، تو اس نے آگے سے جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو ساس نے رونا دھونا مچایا، اس کے بیٹے کو فون کر کے، اس کے شوہر کو فون کر کے بلایا گیا، اس نے آ کے جو اس کو مارا، اس کو کہا کہ تم کتے کی طرح میرے ماں پر بھونکی ہو آج پہلی بار، اب تمہیں اس پہلی دفعہ جو بھونکنے کی سزا دوں گا نا تو وہ تم نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے۔ اس کو بیچاری کو اتنا مارا گیا، کہتی کہ اتنا وہ جو ایک بیٹ ہوتا ہے جو امریکہ وغیرہ میں جس سے بیٹ کھیلا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کون سا، اس سے اس کو مارا گیا، اس کے جسم کی نیل نیل کر دیا گیا۔ اور کہتی ہے جب مارا جاتا تھا نا، ساس میرا منہ گھونٹ لیتی تھی، میرے منہ پر کشن رکھتی تھی تاکہ میری چیخوں کی آواز باہر نہ نکلے۔ اور اس کے بعد ان کے گھر میں ایک کتا تھا، اس کا پٹا لا کے اس کے گلے میں ڈالا ان ماں بیٹوں نے، اور اس کو کھانا کھلایا گیا، کتے کا جو فوڈ ہوتا ہے ڈاگ فوڈ، وہ اس کے آگے رکھا گیا، اور اس کو زبردستی کہا گیا کہ یہ کھاؤ۔ اس نے اگر منع کیا تو اس کو مارا گیا۔ اتنا بدترین اس کے ساتھ یہ تشدد کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں بس دماغی طور پہ اتنا ڈر گئی کہ یہ لوگ دن کہیں تو دن اور رات گیا۔ اس کے بعد ان کو اور شے مل گئی، یہ اور میرے ساتھ درندگی کرنے لگے۔ آخرکار کہتی ہے میں تنگ آ گئی، پورا 1 سال میں نے اس ظلم و ستم کے ساتھ برداشت کیا، آخرکار میں ایک دن تنگ آئی، اور یہ لوگ جب صبح سو رہے تھے تو میں چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا تھا، یہ کہتی کہ میں چلتی گئی، اور چل کے جب میں بہت دور نکل گئی، میں تھک گئی اور میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ، میری شکل ایسی تھی کیونکہ میرے مار کھا کے میری آنکھوں کے نیچے ہلکے جگہ جگہ سے کٹے پٹے، میرا حال احوال برا۔ ایک گٹری میں میں نے اپنے کچھ کپڑے اٹھائے ہوئے تھے، تو ایک انکل تھے پاکستانی انکل، وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے مجھ سے حال احوال پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہوتی صبح صبح، کہاں سے آئی ہو، گاؤں کی لگتی ہو، دیہات کی ہو، تم کب آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ جب سوالات کیے تو رونے لگی، کیونکہ میرے فادر جیسے تھے ایج کے، تو انہوں نے سارا کچھ اس لڑکی نے ان کو حال احوال بتایا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، اور اس کے بعد اس کو لے کر جو ہے وہ سیدھا اپنے گھر آئے، اپنی بیگم بچوں کو سارا بتایا۔ پھر اس کے بعد اس کی کمپلین پولیس میں لکھوائی گئی، اور پولیس نے جا کر پھر ان دونوں ماں بیٹوں کو اریسٹ کیا اس بچی کے اوپر وائلیشن کی وجہ سے، کہ اس کو بہترین وائلیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے ان کے خلاف کیس کیا، اور اس کے بعد ان دونوں کو جو سزا ہونی تھی وہ ہوگی۔
ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان اتنی زیادہ درندگی کا نشانہ بنتا ہے ایسے پڑھے لکھے ماحول میں۔ یہ ایک عبرت کی نشان ہے، یہ ایک ایسی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو خدا را دیکھ بھال کے جہاں بھی ان کی شادیاں کریں ان کو بڑا دیکھ بھال کے دیا کریں۔ یہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا یہ زمین سے نہیں اگتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچیاں خود بخود ہمارے گھروں میں جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ ان کا جب بھی رشتہ کریں تو دیکھ بھال کے 1000 دفعہ دیکھیں، کبھی بھی یہ مت دیکھیں کہ ملک سے باہر اگر کوئی ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا، وہ کیسا انسان ہوگا، آپ کو 7 سمندر پار آپ کو کیا معلوم آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک پیغام کے ساتھ اب تک بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔